اسی قرآن کی آیت کریمہ سے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی کہ پھر اللہ تعالیٰ کیوں یہ فرما رہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو. بھلائی کرنے کا مطلب تو مدد کرنا ہو گیا نا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو لوگ خواہ مخواہ شرک اور کفر کے فتوے لگاتے ہیں کہ یہ سنی جو ہیں یہ شرک کرتے ہیں، یہ فلاں کرتے ہیں، یہ ہاتھ چومتے ہیں، یہ یوں کرتے ہیں، اون کرتے ہیں، اسی قرآن کی آیت کریمہ میں جب اللہ تبارک و تعالی یہ حکم فرما رہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو. بھلائی تو تب ہو سکتی ہے کہ جب ہم ان کی کوئی مدد کریں، تبھی ہوگی نا بھلائی. وذی القربی اور قرابت داروں سے یعنی رشتہ داروں سے. مثال کے طور پر آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، وہ غریب ہے اور اس کے پاس کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، مکان نہیں ہے، یا کوئی اور ایسی چیز جو اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ بذی القربی یعنی قرابت داروں کی آپ مدد کرو. تو معلوم یہ ہوا کہ آپ نے ان کے لیے کچھ بھی مہیا کر دیا، گھر لے دیا، کوئی کھانا پینا لے دیا، آٹا لے دیا، چینی لے دی، دال لے دی، تو یہ بھی تو مدد کرنا ہے نا. ہاں، یعنی ایک طرف تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، ایک طرف یہ کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں. اور خود اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بھی بھلائی کرو، اقربا اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی بھلائی کرو اور ان کی مدد کرو.